آپ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، 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 آپ کے بارے میں رب نے یہ کہا، آپ کے بارے میں رب نے یہ کہا، اے محمد شہر مکہ کی قسم، اے محمد شہر مکہ کی قسم، کیونکہ چلتے ہیں یہاں پر مصطفیٰ، کیونکہ چلتے ہیں یہاں پر بہت سوچنے کی بات ہے، خدا کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ، کہ اس میں آپ چلتے ہیں، آپ کا وجود ہے، اس لیے قسم کھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ، کہ اس میں آپ موجود ہیں، آپ کی ذات موجود ہے، اس لیے میں شہر کی قسم کھاتا ہوں آپ کی وجہ سے۔ یہ شہر بھی آپ کا ہے، مدینہ بھی آپ کا ہے، مکہ بھی آپ کا ہے، خدا بھی آپ کا ہے، سب چیز آپ کی ہے۔ اس شہر کو زیادہ شرف آپ کے آنے سے ہوا ہے۔ جی وہ تو تم کو تنبیہ کے لیے مکان بنا لیا ہے، خدا کا مکان، وہ مکانوں میں نہیں رہتا ہے، اگر رہتا ہے تو دلوں میں رہتا ہے۔ ہاں تو دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، خدا کا مقام دل، ہاں لیکن سب کے لیے نہیں، سب کے لیے، قسمت والے کے لیے۔ تو خدا کرے آپ کا ہمارا دل خدا کا مقام اور نبی کا مقام بنے۔ چلتے ہیں یہاں پر مصطفیٰ، کیونکہ چلتے ہیں یہاں پر مصطفیٰ، آپ کے بارے میں رب نے یہ کہا، آپ کے بارے میں رب نے یہ کہا، اے محمد اسی کو اعلان عفو، اے محمد اسی کو اعلان عفو، جو تیرے در کی پناہ میں آ گیا، جو تیرے در کی پناہ میں آ گیا۔ قرآن کی آیت سے یہ شعر ملتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے پر ظلم کریں، صغیرہ کبیرہ گناہ کریں، جاؤ کا اگر آپ کے پاس آتے ہیں، ہم پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ دیکھو دیکھو کتنی عظمت ہے، جاؤ کا اگر آپ کے پاس یہ آ جائیں، ہماری طرف سے معافی پہلے ہی ہو جائے گی۔ بتاؤ، تو ہم ان کا نام جپتے تو ہیں، خدا کرے دل میں عظمت اتر آئے بس، اور جتنی عظمت اتر آئی اور تم سے پوچھ گچھ ختم ہے، کیونکہ تمہارے اور درمیان میں، تمہارے اللہ کے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے۔
اللہ نے عشق کیا ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا جی نے بھی عشق کیا ہے، ہاں جی، اور آقا جی ہم لوگوں کو لے کے کھڑی ہیں اللہ کے بعد. بتا پھر اللہ آقا کو دیکھے گا یا ہم کو دیکھے گا؟ تو بس بخشا ہے سمجھے. تیرے در کی پناہ میں آ گیا، جو تیرے در کی پناہ میں آ گیا، جو تیرے در کی پناہ میں آ گیا. چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، کوئی تا قیامت یوں چل کے دکھائے، کوئی تا قیامت یوں چل کے دکھائے، کوئی تا قیامت یوں چل کے دکھائے. جہاں سے وہ گزرے زمین ہو معطر، جہاں سے وہ گزرے زمین ہو معطر، کوئی پوری دنیا میں کر کے دکھائے، کوئی پوری دنیا میں کر کے دکھائے. گزرتے تھے اور چلے جاتے تھے. گزرنے کے بعد اس جگہ میں خوشبو رہتی تھی. دو صحابی ایسے اسی جگہ سے گزرے جہاں سے آقا گزر رہے تھے. جب وہاں دو صحابی پہنچے، ایک دوسرے سلام دعا ہوئی، تو سلام دعا کے ایک دوسرے کو کاٹ کے وہ کہنے لگا بھائی ایک بات تو سنو میری. کیا بات ہے؟ یہاں کوئی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا ضرور گزرے ہوں گے. دیکھا کیا بات، یعنی اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، بات کرنا معجزہ، نظر اٹھانی معجزہ، نظر جھکانی معجزہ. یعنی آپ کو آدمی نہیں سمجھ سکتا. یعنی آپ کی ذات خود ایک معجزہ تھی. قرآن نے ایسے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس خدا کی معرفت کی، خدا کو پہچاننے کی بہت بڑی دلیل آئی ہے. برہان من ربکم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ سبحان. لیکن بدبختی جس پر ہے انہوں نے دیکھ کے بھی معجزے ایمان نہیں لایا. اور ہم لوگوں کی خوش بختی خدا کرے بدبختی نہ بدلے. ہم لوگ 14ویں صدی میں پیدا ہوئے ان کو مانتے ہیں. کتنے خوش قسمت انسان ہیں. اور خدا کر یہ ماننا ہمارا ان کی محبت میں آ جائے اور ان سے سچی محبت کرنے لگ جائیں انشاءاللہ تعالی. جہاں سے وہ گزرے زمین ہو معطر، جہاں سے وہ گزرے زمین ہو معطر، کوئی پوری دنیا میں کر کے دکھائے، کوئی پوری دنیا میں کر کے دکھائے، کوئی پوری دنیا میں کر کے دکھائے. ناممکن کو ممکن وہ کر کے دکھائے، ناممکن کو ممکن وہ کر کے دکھائے. حیات النبی حضرت محمد بس نشست بدلی، ادھر بیٹھے تھے ادھر بیٹھے. ماشاء اللہ ویسے ہی ہیں جیسے تھے. اب جو لوگ کہتے ہیں ان کو شریعت کے اس میں معاف ہے، وہ کہتے ہیں فوت ہو گیا. اللہ فوت ہوتا ہے؟ اللہ کا نور فوت ہوتا ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ اللہ کے نور ہے. وہ بھی نہیں سوتے تھے، لیکن سوتے تھے تم کو احکام نیند کے سکھانے ہیں. آنکھیں بند کر کے ایسے کرتے تھے. جب اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سوتے نہیں تھے نا. وہ سوئے تم کو سونے کے احکام سکھانے، اس لیے آنکھیں بند کر.
تو ان کے متعلق یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر سب کچھ ہے. اللہ کے بعد اگر سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ آقا جی کے ہاتھ میں ہے. یا آپ استخارہ کریں یا جو حساب جانتے ہیں، یہ میں نے کہا یا انہوں نے کہا. اللہ لیکن تمہاری رغبت کے لیے، شوق کے لیے کہ تمہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جو آئے تمہارے دل میں یقین ہو جائے وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ٹل جائے گی. ہاں ٹل جائے گی. اس لیے ایسی باتیں کبھی کرتا ہوں. اگر تم نے ان سے محبت کا رابطہ کر لیا، دنیا آخرت تمہاری امان ہے. اگر ان سے رابطہ توڑا، یہ بادشاہ سولی پہ چڑھتے ہیں، ملکوں سے بھاگتے ہیں، ان کی حال دیکھ رہے ہو. عبرت نہیں ہے، تم کو کیا امان دیں گے؟ ان کی تنظیموں میں گھسنا، ان کے پیچھے مرنا. تو ان سے اپنا رابطہ جوڑو، ان کی نمازیں، ان کی درود، ان کے وظیفے پڑھو دل سے. زندگی کو ان کے حوالے کر دو اور دیکھو تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. وہی کیا شعر ہیں، در مصطفیٰ پہ فغاں کرے. مصطفیٰ پہ فغاں کرے، در مصطفیٰ پہ فغاں کرے. بے امان جو فکر امان کرے، در مصطفیٰ پہ فغاں کرے. حکومت کے پیچھے روتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، ہاں جی ریلیاں نکالتے ہیں، مرتے ہیں. خبریں ہم بھی سنتے ہیں، ہاں جی پھر فلڈ آیا، برسات آئی، 3 دن سے بھوکے مر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت نے ہیلی کاپٹر نہیں بھیجا، ہم کو کھانا نہیں ملا، ہم کو تمبو نہیں ملا. تو آقا جی سے کیوں نہیں کہتے ہو؟ اللہ جو کہتے ہیں زمین کی خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، جو کہتے ہیں اللہ موتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے لیکن میرے ہاتھ سے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. لیکن ان کے لیے جو ان سے محبت کرتے ہیں، اگر خدا کے بعد رحمت العالمین ہے وہ ایک ہی ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ عالمین کی ذات، تم ان کی طرف آ جاؤ، ان سے محبت کرو، ان سے رابطہ جوڑو اپنا، ان کی نمازیں پڑھو، ان کے درود پڑھو، ان کو کہو کہ میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں. تو اپنے غلام کو کوئی بھوکا رکھتا ہے؟ مغزوں کو سلطان بنایا کالی کملی والے نے. ہاں تب ان کو کوئی تعلیم کوئی دے تو جا کے ہو نا. تو پھر چپ ہو جاتے ہیں. میں کہ ابھی بھوکے بیٹھے ہیں تو آقا جی تو ہیں، تو ادھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ شک والی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم بہت یقینی بات ہے. ہم ادھر سے ہی کھاتے ہیں، اللہ دیتا ہے، لیکن ان کو وسیلہ پکڑا ہوا بے حساب آتا ہے. یہ بھی کھاتے ہیں، بیٹھے دیکھو ماشاءاللہ موٹے سوٹے بنے ہوئے. یہ میرے پاس پتلے پتلے آئے تھے، اب ان کی بھی پیٹ نکلنے شروع ہو گئے. اللہ کا کرم ہے یہ. ماشاءاللہ کہو نا، حسد کرتے یار ماشاءاللہ کہو. اور تم بھی چاہتے تم کو ہر چیز میسر ہو جائے، تو آپ ان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں. اللہ دیتا ہے لیکن وسیلے سے انسان، اللہ ہی دیتا ہے لیکن وسیلے سے ماں باپ سے مانگتے نہیں مانگتے ہو. ایسے طریقت میں کسی سے بات چیت ہوئی، اس نے مجھ کو بتایا کہ میں پریشان تھا، دل سے سچے وظیفے پڑھتا تھا نا. کہتے آقا جی کا سامنا اتفاق سے ہو گیا، تو کہتے مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟
مانگنا اللہ سے، لیکن وسیلے کے طور سے انسان بندوں سے بھی لیتا ہے، نہیں لیتا ہے، ماں باپ سے لیتا ہے، دوسرے سے لیتا ہے۔ تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ سے لیتے ہیں، لیکن وسیلے کے طور سے ان کی سبب سے سب کچھ آتا ہے، پھر ان سے لیتے ہیں۔ تو آپ کو یقین آنا چاہیے کہ اس جگہ میں جھوٹ نہیں مار سکتا، مار سکتا ہوں۔ تو آپ کو جو چیز چاہیے آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دنیا نہ کھا سکے وہ چاہیں تو آپ کو کھلا دیں گے۔ کوئی مصیبت دنیا کی تمہاری نہ ٹلنے والی ناممکن ہو وہ ایسے ٹال دیں گے، تھوڑی رحمت ہے، لیکن تمہارے دل میں ان کے لیے سچائی ضرور ہو، ان سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی جتنا آدمی چھپایا۔ ان کو پہلے بھی پتا ہوتا یہ ایسا ہوگا، لیکن کرم کے تقاضے سے وہ پھر بھی مہربانی کر دیتے ہیں۔ طریقت کے مسئلے میں کہتا ہے کوئی کسی کو زور دے رہا تھا، بس یہ پڑھو، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ آقا جی کرم کی کان بذات ہی کرم۔ تو حجابات اٹے آقا شیخ کو کہا تم کہتے ہو اس کو سمجھاتے ہیں پڑھے گا نہیں، تم ویسے جو دینا دے دو یہ ایسا ہے نہیں کرے گا۔ پھر کچھ 200-400 یا 800 یا 1000 جو بھی دے رہا تھا اس کو دے دیے، جان چھڑائی۔ یہ نہیں کرے گا۔ اپنی امت تو مہربان ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے کچھ بھی ہو وہ مہربان سب پر ہے، یہاں تک کہ مہربان ہیں لوگ زیادہ برے کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ آقا جی کہتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کی بھی سفارش کروں گا، ان کو بچاؤں گا اللہ کے ہاں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے۔ بتاؤ، نہیں کہا کبیرہ گناہ خدا ہلاک کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ اور تم کو بھی کہا، ہم کو بھی کہا، کیا کہا جس میں انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگر مظلوم ہے، ہم مدد کرو اس کو، اگر ظالم ہے تب بھی مدد کرو، وہ بھی تمہارا بھائی ہے۔ تو صحابہ کی رسول ہے ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ کہا اس کو سمجھاؤ اخلاق سے، ایسے نہیں کرتے ہیں، نہ کر اس کو بھی بچاؤ۔ تو مطلب ہے کہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں، جس کو استغفر اللہ، اگر ان کی نظر یہ ایسے کرتے نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا کبھی ڈرا دیتے اس کو جس کو محبت میں رکھا ہوتا ہے، تھوڑا ڈراتے اس کو بھی نہیں، تھوڑا سا، کیونکہ ان کا ڈر جو ہے جان نکال دیتا ہے۔ ویسے ہی جان نکلتی ہے انسان کی سوچتا عظمت کو، کیونکہ ہمارے طریقے میں بعض لوگوں کو بڑھاپا جلدی آ گیا۔ اس سے پوچھا تمہاری داڑھی سفید ہو رہی ہے، کہا رحمت العالمین تو ہے لیکن جب کبھی نظر پڑتی ہے تو شرارت ہوتی ہے، عظمت نظر آتی ہے، اس سے میں ایسا ہو جاتا ہوں۔ یعنی حقیقت عظیم ہے۔ مکے میں پکڑ کے لوگ لائے ان کے پاس سرداروں کو، ہاں جی، لوگ بڑا شکر کرتے ہیں کوئی مخالف پکڑا جائے، چاہے کہ آئندہ اس کی سازش یا اس کی تکلیف یا اس کے یعنی مصیبت سے بچا جائے۔ کیسے شہنشاہ لاپرواہ، وہ تو صحابہ کو سکھاتے تھے احتیاط وغیرہ، آپ کو خود بذات خود احتیاط کی ضرورت کسی دشمن سے نہیں تھی۔ تو صحابہ نے کہا بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ میں پکڑ کے لائے، کہا چھوڑ دو ان کو، کوئی بات نہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اور بعض ہے مسلمان ہو چکے تھے لیکن دل میں جیسے نا دال میں کالا نہیں نکلا تھا، چھپا کے بیٹھے تھے۔ آقا جی نے اشارہ کیا، کہا ان کو بھی کچھ نہیں، کہ ابھی تک آقا نے اشارہ کیا میں رحم کیا ہوا رحم کرتا ہوں۔ کہا تم کو مسلمان ہونا پڑا ہے، سردار چپ ہو گیا، تم کو مسلمان ہونا پڑا، کہ ظاہر آتے سلام کرتے ہو، یہ کرتے ہو، اور اندر سے تم ٹھیک نہیں ہوا تو اشارہ کیا پھر نہ ہو کہ تم کو کوئی تکلیف آ جائے۔ تو آقا جی کی شہنشاہی بادشاہی بے مثال لاجواب، جیسے کہیں آرام فرما رہے تھے
اور قریشیوں نے بھی انعام رکھے ہوئے تھے جو پکڑ کے ان کو لائے. سبحان اللہ. تو آپ آرام کر رہے تھے، وہ آیا تلوار ہاتھ میں لی، آقا نے آنکھ کھولی تو آقا کہتے تم کو کون بچائے گا؟ آقا جی نے سکون سے جواب دیا اللہ. اس کی تلوار گر گئی. آپ نے بتا اب تو بتا تلوار لی، اب بتا. کہا کن خیر آخر، آپ وہ بنے کہ آپ کی شہرت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی آ جائے کسی کو نقصان نہیں دیتی. کافروں کے منہ سے ایسی بات کن چھوڑ دیے کہ جاؤ. کن خیر آخر کہ آپ وہ بہترین ذات ہیں جس کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ وہ پھر بھی رحم کر دے. تو کیا سننا چاہتے ہیں کیا سنائیں؟ یہی ہم کہتے ہیں سرکار سے بھیک مانگتے ہیں. ہاں جی، وہ ہمارے تمہارے وسیلہ ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ان کی نظر کرم کے تقاضے سے ہمارا آپ کا خدا سے پکا رابطہ ہو جائے اور ہم لوگ وہ لوگ بن جائیں ان کے توسط سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کیونکہ حدیث میں آقا جی نے کہا نا خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، جو کہنے لگتا ہے دعا سے پہلے ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. تو تقاضا کرم میں ہم لالچ رکھتے ہیں ایسا بھی ہو جاتا، مگر اچھا ہی ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا بھائی سرکار سے بھیک مانگو، سرکار آپ ہم پر. سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے، 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 سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے. بھائی خدا کا جی نے کہا ایک حدیث میں لو شئتو، ایک طرف تو یہ سنیں کہ کیا فرما رہے ہیں. لو شئتو، اگر میں چاہوں، لصار الجبال وذهب معي، یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے. اور دوسری طرف امت کو تعلیم دی. ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس مہمان آیا ہے، اس کا مفہوم. ہمارے مہمان کو کون کھلائے گا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں. ادھر پہاڑوں کا کہا اور بھی معجزے ایسے. تو دونوں طرف سوچے. تم کو تعلیم دینی تھی کہ ایک دوسرے سے ہمدردی رکھو. دیکھو میرے پاس مہمان آئے جیسے بچوں سے کہتے میرے پاس نہیں ہے تو میرے مہمان کو کوئی لے جائے. تو تم کو یہ سنت طریقہ مل جائے گا، کسی گھر مہمان آ جائے وہ بیچارہ کمزور ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کے مہمان کو لے جائیں. یہ آپ کو سکھانا تھا، ورنہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا کہ تم ایک دوسرے ہمدردیاں کرو. دیکھو میں بھی ایسے کرتا ہوں. تو یہ ظاہر کر کے دکھائے سب کچھ تھا. آپ کی زبان کن فیکون تھی، جو کہتے سے ہو جاتا تھا، پہاڑ سونا ہو جائے. لیکن تم کو تعلیم دینی تھی تو تمہارے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، بھائی چارہ کرو. کوئی تمہارا بھائی اگر کمزور ہے، غریب ہے، تو اس کی شرم رکھنے کے لیے اس کے مہمان کو لے جاؤ. تم کرو کہ تم کہو کہ آقا کے لیے سنت رسول ہے. بھائی ماشاء اللہ کیسا سکھاتے ہیں امت کو. کر دے پہاڑوں کو سونا، چاہے تو کر دے پہاڑوں کو سونا. کہ تم کو پتہ چلے کہ غیر مسلم سے بھی قرض لینا جائز ہے. قرض لیا، قرض کو دیر ہو گئی، اس نے آ کے آقا جی کو پاس تم لوگوں کا مال لیتے ہو واپس نہیں کرتے ہو. حضرت عمر کو غصہ آیا، کہا اس کو میں ٹھیک کر دوں، اٹھا دوں گردن. کہا نہیں، ان لصاحب الحق بقال،
جو کسی چیز کا مالک ہو اس کو گنجائش ہوتی ہے، اس کا حق ہوتا ہے بولنے کا، تم اس کو بولو کہ جیسے مانگنے کا طریقہ ہے ویسے مانگا کرو، اور مجھ کو کہو کہ تم نے اس کو ادا کر دینا چاہیے تھا۔ کیا اخلاق سکھانے کا طریقہ! حضرت عمر تم کو بہت ناانصافی کی ہے، اس کا مفہوم تھا، تم کی گردن کاٹنے کے پیچھے پڑے ہو، اس کا حق کیسے ہم کو کر دیا تھا، اس میں کچھ دیری ہو گئی تو اس کو بولے ایسا نہیں مانگتے جیسے تم، لیکن اس کا حق ہے بولنے کا، ہم نے کر جو لیا تھا، اب اس میں کچھ ایک آدھ دن باقی بچا، پھر جو حضرت اس کو دھمکایا تھا تھوڑا، اس کے قرض میں تھوڑا اضافہ کر دے کے اوپر یہ بھی لے لو جاؤ تم کو حضرت تمہوں نے ڈانٹا ہے۔ کیسے اخلاق سے، جیسے ہم کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم تربیت سے جیسے یہ کرتے ہیں ان سے سیکھو اور کرو، یہ آیت کا مفہوم ہے۔ ایسے تو نہیں چلے گا جیسے ہم سنائے نعتیں، آپ سنیں نعتیں اور نعت خواں پیسے اکٹھے کر کے لے جائیں۔ ہم نے تو ان کی باتیں سیکھنی ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ہم لوگ کرم کے تقاضے میں رابطے کی صورت میں ان کے پیچھے ہیں، ورنہ کرم کے تقاضا بیچ میں نہ ہو، یہ بات بولنی بھی بہت بڑا جرم ہے کہ ہم اور ان کا رابطہ، ہم کیا ہوتے ہیں؟ گندے پلیت۔ لیکن ان کے کرم کا تقاضا ایسا ہے کہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کو جہاں قبول نہ کریں، تو پھر اس نظریے سے کرم سے یہ چیزیں ہیں۔ تو ہم جو ہر وقت یہاں آ کے بیٹھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، اس میں ہمارا یہی نیت ہوتی ہے، کرم کے تقاضے میں کوئی کرم کا تقاضا ہو جائے، جیسے شعر میں کہا ہے، ساڈے نال بھی جان پہچان کرو، ساڈے نال بھی جان پہچان کرو، تو اس محبت کے رنگ میں وہ پھر خوش ہوتے ہیں۔ ہم درودے پڑھتے ہیں، ان کو ضرورت تو نہیں ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کسی طریقت والے کا واقعہ مشہور ہے، اس کو کہا تم لوگ کتنا درود پڑھتے ہو، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں تو، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے تم مجھ کو یاد کرتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اگر تم محبت کرو۔ دیکھا ہے، تو خدا کرے یہ درود شریف نہ چھوٹے، اور درود پڑھتے پڑھتے محبت کا درود شروع ہو جائے، اور محبت کے درود میں انشاءاللہ ان سے ملاقات ہو جائے انشاءاللہ۔ چاہے تو کر دے پہاڑوں کو سونا ہو، چاہے تو کر دے پہاڑوں کو سونا، کوئی کیمیا ہم کو کر کے دکھائے، کوئی کیمیا ہم کو کر کے دکھائے، کوئی کیمیا ہم کو کر کے دکھائے، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو۔ کیسے آپ چلتے تھے جیسے عام طور سے ایک انسان چلتا ہے، دکھنے میں ایسے دکھتا تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، وہ آگے نکل جاتے تھے، ہم بھاگ بھاگ کے پیچھے جاتے تھے، اور جو غور کرتے تھے تو آرام سے چل رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم غور کرتے تھے، جیسے کہ عام انسان چلتا ہے ایسی چالن تھی آپ، لیکن پتہ ہم کو نہیں چلتا تھا کہ ہم اب اسی سوچ میں ہوتے تھے تو کتنے آگے نہیں، پھر ہم دوڑتے تھے پیچھے جا کے اگر وہ بیٹھتے تھے، صحابہ میں سب سے اونچا سر نظر ان کو آتا تھا، صحابہ میں بیٹھے ان کا سر سب سے اونچا نظر آتا تھا، ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کو بلندی پہ رکھا، اور جو غور سے دیکھو تو بیان نہ کرتا ہے، اور سب سر کٹھے ہو جائیں ان کا سر سب سے اونچا۔ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے بھائی پہ کرم ہوا، کچھ عرصہ ہوا، یہ بات سے بتا سے بڑا ڈرتا ہوں تو مجھ کو بتا دیتے ہیں، اس خوش قسمت تھا، بہت خوش قسمت تھا،
ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ. تکلیف تھوڑی آتی ہے، اللہ کو شفا دے. مطلب شیخ صاحب نے آقا جی کی زیارت کی، میں نے کچھ پوچھا علامات بتاؤ. بولا بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو ان کے آل صحابہ تھے ان میں سر سب سے اونچا تھا ان کا. صحیح ہے. اور جب میں نے دیکھا، میں اس طرف جا رہا تھا ان طرف، تو ایک دم میرے دل میں جیسے ایک تیزی سے خیال آیا، اب ادب کا وقت آ گیا. ہماری تمہاری قسمتوں میں بھی ایسی چیزیں آ جائیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں آقا کی ہر بات کو پوری کریں. نہیں بھی ہوتی ہے ان سے، ہم سے نیت تو ہے نا، بعد نیت ہی نہیں کرتے جب تک کہ اس راتوں کے بھوت کو لاتے نہ پڑیں. ایسے کو وظیفے نہیں دینے چاہیے، لیکن آقا کا تقاضا کرم ہے تو اس لیے ہم دے دیتے. ان کے وظیفے آقا کے سبحان اللہ. دینے والا کوئی ہو، کالا ہو پیلا ہو چور ہو، لیکن لا الہ الا اللہ ان کی طرف سے آئیے، ہمارے تمہارے طرف سے آئیے. دروش بولے کیا ہے، قرآن بولے کیا ہے، اس کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو. بتاؤ یہ مسلمان مرے گا کافر مرے گا خدا جانا، بہت دل خراب ہوتا ہے. جو ان کی بات کی قدر کرتا ہے، اہمیت دیتا ہے جی، تو ان کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے. رخ تو سب کی طرف ہے، لیکن خاص نظر کرتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میری باتوں کو بہت مانتا ہے، یہ بیچ میں حجت نہیں کرتا، قیل و قال نہیں کرتا. بس کہتے ہیں آقا نے مسواک کی، مسواک کرتا ہے، مسواک کا مذاق نہیں کرتا. آقا نے داڑھی کا حکم کیا، داڑھی رکھتا ہے. آقا جی پسند کرتے ہیں جو رات کو اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو اس پر پانی چھڑکتا ہے. بیوی نہ اٹھے وہ پانی چھنکا کے اٹھاتا ہے. اب یہ فائدہ ہمارا تمہارا رات کو اٹھانے کا، ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو. آقا کا تو فائدہ نہیں ہے. اور آقا کی حرص امت کے لیے کہ رحم اللہ امرئن، خدا اس مرد یا عورت پہ رحم کرے جو ایک دوسرے کو رات کو اٹھاتے ہیں. یعنی فائدے ہمارے اور دعائیں بھی ہم کو دیتے ہیں کہ خدا تم پہ رحم کر. پرسوں تک سے کہا ہوا تھا، کافی زمین خریدی ہے، خرب پتی ارب پتی بن کے اللہ کا پیارا بن جائے گا. میں نے کہا تم نے ایک گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، تم اور بھی بہت دیندار بنے ہو، ٹخنے کے اوپر پاجامہ رکھا ہوا ہے، بڑی انکساری سے لوگوں سے بات کرتے ہو. یہ تجارتی اخلاق ہے لوگوں کو پھنسانے کا یا کوئی خداداد اخلاق ہے؟ میں نے کہا رات کو اٹھتے ہو بیوی کو اٹھاتے ہو، بولتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے. یہ بات اچھی تو نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے. تو کچھ اور سمجھایا. میں نے کہا زندگی کا ایک دن دوسرے دن کا پتہ نہیں ہے، سانس ٹوٹنی ہے، اس کا وقت نہیں ہے. تو کچھ دل کا اچھا تھا، بڑا اثر ہوا. میں تو یہ تمنا تو نہیں کرتا تھا گھڑی گھڑی ہاتھ پکڑ کے چوبے، شیخ صاحب میں توبہ کرتا ہوں، میں ضرور کروں ابھی ایسے، ضرور گھڑی گھڑی بولتا تھا. تو خدا کرے وہ بھی کرے، ہم بھی تم بھی کریں. تو مطلب ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے، ان کی چاہت کے کام کریں گے تو ان کی نظر رحمت گہری آئے گی. ہمارے اور تمہارے ان کے درمیان میں فضا بنے گی. وہ فضا ایسی بنا دیتے ہیں آدمی کا شک نکل جاتا ہے، آپ خود ہی کہیں گے وہی ہیں. وہی ہے. تو ایسی تمنائیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے نہیں چاہیے. ابھی کچھ پہلے کسی کا خط آیا، بولا ہر وقت سرور میں رہتا تھا اور ادب سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا. کوئی بولتا تھا بہت مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں. ایسا اس وجہ سے میں آپ کو کا خط لکھا کسی کو بتایا نہیں ہے، ایسی کیفیت میں رہتا تھا. تو بولتا تھا تو میں زیادہ بول نہیں سکتا تھا، جواب مختصر دیتا تھا.
اور دل میں کیفیت سرور رہتا تھا. آج کل میں کھو بیٹھا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے. تو پھر اس کو کچھ باتیں بتائیں، کچھ ایسے کہ جس سے کرو کوشش. کوئی غلطی ہو گئی ہوگی یا نہیں بھی ہو گئی ہوگی، یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، لیکن رہنی چاہیے. کمی بیشی میں، لیکن ختم نہیں ہونی چاہیے. ضرور کوئی بیچ میں مسئلہ آ گیا ہے تو خدا کر اس مسئلے کا پتہ چل جائے یا دعائیں جو دیں اس سے وہ مسئلہ ٹل جائے اور اس کی یہ پریشانی دے دے. مطلب ہے کہ انسان جب سب لگتا ہے، اگر دل سے کھانا پوری نہیں ہے، مرتا کیا نہ کرتا. مصیبت کی وجہ سے وظیفے پڑھ رہا ہے، محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے. مصیبت آئے نہ آئے نماز وقت پہ پڑھتا ہے. مصیبت آئے نہ آئے آقا کے درود کی کثرت کرتا ہے. ایک مصیبت آئی تو پڑھا، مصیبت نہیں آئی تو کچھ نہ پڑھا. یہ اچھی عادت نہیں ہے. تو خدا کرے ہمارے جو کام ان کے لیے ہوں اس کی قدر اور محبت ہمارے دل میں ہو، اور جو فیض ان سے چلے کمی بیشی ان کی حکمت ہے، لیکن خدا کرے وہ بند نہ ہو کسی پر. کیونکہ ایک چیز مل جائے پھر اس میں کمی بیشی آئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، قسم قسم کے خیالات آتے ہیں. مطلب ہے کہ دل سے لگنے سے ان کے کاموں میں ان کی محبت کی نظر آتی ہے، وہ اثر کرتی ہے انسان پر. چلے جی. چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، کوئی برکت سے اولیاء اللہ کیسے نصیب ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات سنتے رہتے ہو. اور سمندر سے دوسرے سمندر کنارے دریا کے جانا، ایک قدم ادھر ہے، دریا سمٹ کر دوسرا قدم ادھر رکھ دیا. بعضوں کا ایسا ہے، بعضوں کا ایک قدم اس کا ہے ادھر ہے، دوسرا قدم مکے میں ہے. نماز پڑھ کے پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. آقا کی بات. آسمان کے لیے 2 قدم ہے. اللہ نہ اس کو سیارے کی ضرورت ہے، نہ اس کو جو چلاتے ہیں اس کو، سب آقا کا ساندار ہے. ان چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اس وجہ سے درود عبادت نہ کریں. ہو گئی نہ ہو گئی، ان کے ہونے سے خطرہ ہوتا ہے انسان کو غرور تکبر ہو جائے. ان چیزوں کی وجہ سے کرے. وجہ ایک ہی ہو کہ آپ کی محبت کا اور ملفت کا تقاضا ہے، آپ کے کرم میں آج ہم اس لیے کرتے ہیں. یہ چاہیے وہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اگر ہم کو چاہیے خدا کے بعد تو آپ چاہیے. ہاں یہ باتیں میں نے کر دی نہیں کرنی ہے. بعض لوگوں کا دل پہ ان چیزوں میں لگ جاتا ہے، میں نے کچھ دیکھا نہیں، میرے ساتھ کچھ ہوا نہیں. اگر سے وظیفے پورے ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے. یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. اگر یہ ہو جائیں تو تقویت بھی دیتی ہیں، لیکن یہ بھٹکاتی بھی ہیں. امتحان میں بھی آدمی آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کا تمنا نہ کریں. ہو گئی نہ ہو گئی، بس وہ جو چاہتے ہیں ہم ویسے ہو جائیں بس. چلیں جی. لے تو سیمٹ کر زمین 2 قدم ہو، چلے تو سیمٹ کر زمین 2 قدم ہو، کوئی ایسے ہی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ دونوں اللہ تعالیٰ والے تھے، آقا والے تھے. اس نے دیکھا، اس کو بولا یہ آٹا کیوں لگا ہوا ہے؟ کہا میرا باپ بوڑھا اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، میں اس کو روٹی پکا کے کھلاتا ہوں. تو دیکھا نماز کھڑی ہونے والی، میں نے کہا جلدی سے نماز مکے میں پڑھاؤں، جلدی سے نماز مکے میں پڑھاؤں. تو یہ آٹا وہ لگا ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہاں یہ وہ ہاتھ دھونا بھول گیا. وہ میں نے کہا نماز مکے کی کھڑی. بولے کہاں سے تھا، کہاں آ گیا؟ ادھر تمہارا ایک پیر بھائی بیٹھا ہوا تھا. اللہ اس نے مجھے آ کے بتایا مجھے ایسا ملا. ایک یہ بھی میری کمزوری ہے جو ایسی باتیں بتاتا ہوں. مجھے جذبہ آتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ نکال دیتا ہوں. پھر بعد میں بڑی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں بولنا ہے. پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم. لیکن پھر توبہ کی، آئندہ نہیں بتاؤں گا. چلیں.